السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ وقال تعالی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی دو مقامات سے آیتیں پڑھی گئی ہے۔ پہلا مقام سورہ بقرہ 214 نمبر کی آیت ہے، دوسرا مقام سورہ عنکبوت کی دوسری آیت ہے۔ ان آیات کے جو مطالب ہے وہ مطالب سے پہلے آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات رہے کہ جو غلط فہمیاں الا ماشاء اللہ مسلمانوں کے ذہنوں میں ہیں وہ کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، فرشتوں پر ایمان لائیں، جنت اور دوزخ پر، غیب پر ہمارا ایمان ہے، تو پھر ہماری زندگی میں کوئی تکلیف نہیں آنا، ہم محفوظ رہنا، جانی اور مالی کوئی نقصانات ہم کو نہیں پہنچنا۔ یہ غلط تصورات میں الا ماشاءاللہ مسلمان مبتلا ہے۔ تو اسی کی روشنی میں جو ارد گرد آج میں ماحول ہے، مسلم ممالک جو تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اس کے متعلق تھوڑی سی جھرجھری آتی ہے، ہمیں بھی تھوڑی پریشانی ہوتی ہے لاکھ کہ جو ہے مسلمان پریشان ہیں، کاٹے جا رہے ہیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، ان پر مصائب آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کے کیا احکامات ہیں، کیا حکم ہے اور رسولوں کا کیا طریقہ رہا، وہ ہمارے لیے معیار ہے۔ تو اس کی روشنی میں یہ آیتیں میں نے آپ کے سامنے انتخاب کی۔ آپ مطالب ملاحظہ فرمائیے۔ سورہ بقرہ کی 214 نمبر کی آیت کے مطالب یوں ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، اور جبکہ تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرے، ان پر تکلیفیں آئی اور مشکلیں آئی، مصیبتیں آئی، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں حوارین اور صحابہ چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، متی نصر اللہ، اللہ ان نصر اللہ قریب، بے شک، خبردار، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ پہلی آیت کے مطالب تھے۔ سورہ عنکبوت کی جو دوسری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم یہ کہہ دینے پر کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر، کیا تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کیا تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا، تمہاری آزمائش نہیں کی جائے گی؟ ابھی اللہ کو تو یہ دیکھنا ہے کہ تم میں کیا ہے، سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ اس اقرار کے بعد یہ اللہ رب العالمین کے جو ہے نا ارشادات تھے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، دیکھیے
اللہ رب العالمین انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی ہدایت کا سامان فراہم کر دیے ہیں، ہم کو صلاحیتیں بخشے، جسمانی اور دل، دماغ، سماعت و بصارت، یہ عقل میں شامل ہے، کیونکہ انسان سننے سے اور دیکھنے سے اور پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ متاثر ہوتا ہے۔ تو یہ مجموعی طور پر اس کو عقل کہا جاتا ہے۔ یہ ناکافی ہے جب تک کہ ہمارے سامنے ہدایت نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، سورہ دہر کی آیتیں ہیں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بے شک ہم نے انسان کو، اوپر سے سلسلے بیان یہ آ رہا ہے کہ تخلیقی جو معاملہ ہے انسان کا، یہ میں نے اس کو سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا، یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، بے شک ہم نے اس کو ہدایت کا سامان فراہم کیا۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، گمراہی کیا ہے، ہدایت کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ہدایت کا سامان فراہم کیا۔ کس کی شکل میں فراہم کیا؟ انبیاء کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں ہم نے فراہم کیا۔ اب وہ ہدایت آ جانے کے بعد شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے، یا جو ہے ناشکری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ اختیار دے کر ہم کو دنیا میں بھیجے ہیں، ہم اختیار والی مخلوق ہے، اچھا اور برے کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، اس کے ذریعے ہمارا امتحان لیا جا رہا۔ تو اللہ رب العالمین اس سلسلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیے۔ آپ آخری پیغمبر ہے اور اس کے بعد کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہے، اور آپ ایمان اور عمل میں آپ جو جماعت تیار کی ہے صحابہ کی، سبیل المومنین، قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ایمان اور عمل میں نمونہ ہے۔ یہ پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے تاکہ باتیں آگے ہم کو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ تو جو مقصد زندگی ہے ہماری، وہ اللہ رب العالمین نے متعین کر دیا۔ مقصد زندگی یہ ہے، یہ دنیا امتحان کا مقام ہے، یہاں پر تم کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بلکہ اس دنیا کو استعمال کرنا ہے، برتنا ہے۔ تمہاری اصلی زندگی لہی الحیوان آخرت کی زندگی ہے، اس کے دو رخ ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس زندگی کے دو رخ ہیں، اللہ کی رضامندی کا مقام مغفرت اور جنت، اور اس کی نافرمانی، اس کے ساتھ مشرکانہ عقائد اختیار کرنا اور بے عملی زندگی گزارنا، لازمی ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ابد الآباد ہے۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے مقصد زندگی کو متعین کر دیے کہ آخرت میں مغفرت اور جنت کے مستحق بننے کے لیے اللہ تعالیٰ ابتدا ہی سے ہمارے ہدایت کا سامان کتابوں کی شکل میں، انبیاء کی شکل میں فراہم کر دی۔ تو انبیاء بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ اسوہ ہے۔ تو جو تکالیف، جو مصائب، رسول بھی چیخ اٹھے، اور رسول کے ساتھ ایمان والے بھی، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو یہ جو تکالیف اور یہ مصائب رسولوں پر، ان امتوں پر اور ان امتوں کے ایمان والوں پر جو آئے تھے، وہ کس پاداش میں تھے؟ یہ اگر بات سمجھ میں آ گئی تو مسئلہ پورا حل ہو گیا الحمدللہ۔ مسلمانوں کا مسئلہ پورا حل، بلکہ پوری انسانیت کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ آج جو ذہنوں میں بات بیٹھی ہوئی ہے نا کہ ہم ایمان لانے کے بعد ہم کو تکلیف نہیں ہونا، مصیبت نہیں ہونا، مشکل نہیں ہونا، ہم ستائے نہیں جانا، تو دو طریقے کی مختلف جو ہے نا اللہ رب العالمین کی طرف سے باتیں ہیں قرآن مجید میں، جس کو ہم سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو مصائب، جو مشکلات رسولوں پر اور ایمان والوں پر آئے، اس لیے کہ ان کے انبیائی عمل سے ہے، وہ ہے
لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، داتا، گنج بخش، دستگیر اللہ۔ جو مشرکانہ عقائد ہم گرفتار ہیں، مردہ اور غائب ہستیوں کو پکار رہے ہیں، نفع اور نقصان میں یہ مردہ اور غائب ہستیاں ہمارے کیا ہے؟ مشکل کشا ہے، بگڑی بنانے والے ہیں، اولاد کے دینے والے ہیں کا سمجھنا، واسطہ ہے، وسیلہ ہے، یہ مشرکانہ عقائد ہے اللہ کے ساتھ۔ اس کی کھلی نفی ہے قرآن مجید میں، بلکہ انبیائی اسوے سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بالکل دینی تعلیم نہیں ہے، دین کے خلاف۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو علم آیا وہ تعلیم انبیاء کے ذریعے یہ ہے، اللہ کو خالص پکارو، ایسا تمہارا خالص اللہ کو پکارنا چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اللہ ہونا، بندہ ہونا، بیچ میں نہ ڈوری، نہ واسطہ، نہ وسیلہ، نہ اعمال کا وسیلہ۔ آج دیکھ رہے ہیں ہم اللہ ماشاءاللہ مسلمان جس عقائد میں گرفتار ہے، اسباب کی دنیا ہے، دنیاوی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اسباب کے محتاج، لیکن آخرت اخروی معاملے کا سلسلہ بغیر اسباب کے بھی فلاں آیت پڑھ لینے سے، پھونک لینے سے، دم کر لینے سے، مل لینے سے جسمانی امراض کی جو ہے نا شفا ہے سمجھنا، یہ شرک ہے، بلکہ ہم نہیں سمجھ رہے۔ افسوس ہے نا اس بات کا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، سورہ اعراف کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین ناشکری اس کو شرک فرما رہے ہیں۔ ہم نے اے انسان تیرے لیے زمین میں رہنے کا جو ہے نا ہر قسم کا سامان فراہم کر دیا، ہر قسم کے اسباب فراہم کر دیے، لیکن انسان ہے کہ جو ہے نا کم ناشکر ہے وہ اللہ۔ تو اسباب کو اختیار نہیں کرنا، میسر اسباب کو اختیار نہیں کر کے جو ہے نا کیا کر رہے ہیں ہم؟ مشرکانہ عقائد میں گرفتار ہے، تو وہ بھی اللہ کی ناشکری ہے، شرک ہے۔ تو انبیاء کرام سب سے بنیادی دعوت، سورہ جو ہے شورى اٹھا کر پڑھ لیجئے، آپ سورہ اعراف پڑھ لیجئے، انبیاء کی جو دعوت ہے، مثال کے طور پر سورہ اعراف کی 59 نمبر کی آیت، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے سوا تمہاری جو ہے نا بگڑی بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے، تمہاری دعاؤں کو سننے والا، تمہاری کو اولاد دینے والا، تم کو موت دینے والا، موت کے بعد دوبارہ اٹھانے والا۔ اس میں مشرکانہ عقیدے کی نفی ہے، یہ بات سب سے پہلے انبیاء امتوں کے سامنے رکھے، جس کے وجہ سے امتیں کیا کری؟ ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دی، ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیے وہ لوگ، تم مت بولو، انا بما ارسلتم بہ کافرون، جو چیز دے کر پیغام تم کو ہماری طرف بھیجا گیا ہے ہم اس کے بالکل منکر ہیں، جس چیز کی تم دعوت ہم کو دے رہے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ تم کیوں آئے؟ قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، اللہ فرماتے ہیں، رسول فرماتے ہیں کہ رسولوں نے کہا تم اس ذات کے معاملے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور وہ تم کو بلا رہا ہے تاکہ تمہاری بخشش کر دے، تمہاری مغفرت کر دے، اور ایک مقررہ مدت تک تم کو وقت دے دنیا کو برتنے کا، استعمال کرنے کا۔ ہم بے شک تمہارے جیسے ایک بشر ہے، تريدون ان تصدونا عما كانوا يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبین، تم محض اس لیے آئے ہو کہ تم ہم کو ہمارے باپ دادا کے طریقے سے موڑنا چاہتے ہیں، دین سے موڑنا چاہ رہے ہیں۔ ایک رب العالمین، ایک اللہ کی طرف کیوں بلا رہے ہیں؟ یہ بلانا دراصل مشرکانہ عقیدے کی نفی ہے، یعنی باپ دادا کے دین کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے تم ہمارے پاس آئے بولے۔ تو ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا گیا۔ یہ تکالیف، یہ مصائب اس لیے پہنچے کہ وہ لوگ مشرکانہ عقائد کی جو ہے نا کے خلاف آواز اٹھائے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کے سے راست جوڑنا اس لیے ہے، کل موت کے بعد کے ابدی زندگی میں دوزخ سے بچ کر مغفرت اور جنت کے مستحق بننا ہے، اسی لیے ہم اللہ پر ایمان لائے۔ یہی بات
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ جو ہے بقرہ کی، سورہ آل عمران کی 142 نمبر کی آیت میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کا کلمے کا اقرار کرنے کے بعد میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو بعض احکامات پر جو اپنے خواہش کے مطابق ہے، آسان ہیں، عمل کر رہے ہیں، اگر ایسے احکامات عمل کرنے سے دنیا پر ضرر پڑ رہی ہے تو پھر ہم عمل سے پہل تو بھی اختیار کر رہے ہیں، تو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا تم نے خیال کر لیا ہے، سمجھ لیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی اللہ نے یہ دیکھا نہیں کہ تم میں جہاد کرنے والے، جد و جہد کرنے والے، اللہ کے راستے میں لڑنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ پھر ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو گے، اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ گے، آپ کے راستے میں مصائب آئیں گے، معاشی بائیکاٹ ہوگا، سوشل بائیکاٹ ہوگا، تکالیفیں آئیں گی، مصائب آئے گی، اس پر پھر آخرت کے خاطر، مغفرت اور جنت کے خاطر صبر کرنا پڑے گا، کفر کا دامن نہیں تھامنا پڑے گا، مفلسی چھا جائے گی، ہر قسم کا امتحان ہوگا۔ بول رہے اللہ تعالیٰ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، 111 سورہ توبہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اہل ایمان کے جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا، تو ہم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، ملائکہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کا جو مقصد ہے وہ محض آخرت ہے، یعنی آخرت میں دوزخ سے نجات، مغفرت اور جنت، جس کی وجہ سے ہم اللہ نے کیا کر دیے، ہمارے جانوں کو اور مالوں کو خرید لیے، یعنی ہم اپنے ہی جان اور مال کو بیچ دیے ہیں اللہ، تو پھر جب بیچ چکے ہیں تو پھر ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اور صحابہ کے مطابق ہونا یا نہیں ہونا، یہ جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کی چاہت یہ ہے کہ وہ خود جہنم میں جاتے ہوئے اللہ کے بندوں کو اہم کو غیر اہم، غیر اہم کو اہم بتا کر ہم کو جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا کر کے کل آخرت میں دوزخ کا مستحق بنا رہا ہے۔ تو قرآن کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب، ہدایت اس لیے ہے کہ ان احکامات کو ہم سمجھے، پڑھے اور عمل کریں۔ اگر واقعی سمجھتے ہوتے اور ہمارے اللہ ماشاءاللہ علماء کرام جو ہمارے رہبر ہیں ہم کو سمجھاتے تو آج یہ مسلمانوں کا حال نہیں ہوتا جو حال آج ہے نا۔ کتنے ممالک ہیں دیکھیے ارد گرد میں مسلم ممالک، ایک بھی کیریکٹر پیش کر سک رہے ہیں، دنیا کو بتا سک رہے ہیں کہ یہ مسلمان، یہ ہمارا کیریکٹر ہے، یہ اسلام ہے، فیل ہے معاملہ، اس کا مطلب کام نہیں ہو رہا الا ماشاءاللہ، جس کے وجہ سے ذلت اور رسوائی، محتاجی چسپاں کر دی گئی ہے، اور جو ہے کون مسلط جو ہے نا ایسے بادشاہ کو مسلط کر دیے جو تم کو صبح شام عذاب دے گا۔ آئیے اس بات کی طرف پلٹ آئیں گے تو یہ جو مصائب انبیاء پر اور جو ایمان والوں پر اس لیے آئے کہ یہ اللہ کے کلام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے اور ان کے سامنے مغفرت اور جنت کی باتیں رکھے، اور جب وہ ان کے مشرکانہ عقائد کے خلاف پڑی تو کیا ہوا، وہ لوگ جو ہے نا انبیاء کے منہ پر ہاتھ رکھ دیے، تکلیف دیے، پریشان کیے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ انبیاء، پورے انبیاء کہہ رہے ہیں، سورہ ابراہیم کی آیت ہے 12، 13، 14 نمبر کی آیت پڑھ لیجئے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، کیا آخرکار ہم اس رب پر ایمان نہ لائیں، توکل نہیں کریں، بھروسہ نہیں کریں جس نے ہم کو زندگی کی راہوں میں ہدایت بخشی، ہم کو آخرت میں نجات کا جو ہے نا سامان فراہم کیا رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، کیا ہم اس پر توکل بھروسہ نہ کریں؟ تو تم تکلیف ہم کو پہنچا رہے ہو، ہمارا معاشی بائیکاٹ کر رہے ہیں، سوشل بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو ہم اس پر صبر کریں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، صبر کریں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ یہ کام کرنے کے پر اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ سورہ ابراہیم 13 نمبر کی آیت، 14 نمبر کی آیت۔ یہ انکار کرنے والے کافر
جب جن کے سامنے انبیاء دعوت رکھے، آخرت کی بات رکھے، ایک اللہ الہ واحد کی بات رکھے، ان کے مشرکانہ عقائد کے خلاف آواز اٹھائے ہیں، تو وہ لوگ بولے ہم تم کو اس سرزمین سے نکال دیں گے. جو این آر سی جو بھی ہے نا، یہ باتیں ہو رہی ہے، یہ ہم تم کو سرزمین سے نکال دیں گے، ورنہ تم کو ہماری ملت کی پیروی اختیار کرنا پڑے گا. اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آئی کہ ہم ان ظالموں کو ہٹا دیں گے اور تم کو اس سرزمین کا وارث بنائیں گے. لیکن کس کو بنائیں گے مول صاحب؟ بولیے. ایسے لوگوں کو نہیں بنائیں گے جس کے اندر تقویٰ نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، اپنے عقائد کی اصلاح نہیں کر رہے، اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کر رہے، جس کو فکر ہی نہیں ہے، دامنگیری نہیں ہے آخرت کی، صرف دنیا دار ہے، دنیا برائے دنیا کا نظریہ ہے. ایسے لوگوں کو وارث نہیں بنائیں گے. ہم جو شرم آنا چاہیے ہم کو، ہم پوچھ رہے ہیں ہم کو کرسی دو. ہم کرسی دیے تو کیا کریں گے صاحب؟ یہ کام کرنا پڑے گا. لا الہ الا اللہ. یہ کام کرنے پر اللہ فرماتے ہیں مصائب، مشکلات جھنجھوڑا جائے گا، چیخ اٹھیں گے. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متی نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب. بے شک خبردار، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی اور ہم ان ظالموں کو ہٹا دیں گے اور اس سرزمین کا وارث تم کو بنائیں گے. اور ایک وارث کس کو بنائیں گے؟ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے دنیا میں ڈرتا ہوا زندگی گزارا. ایسے لوگوں کے متعلق یہ وعدہ ہے، نہ کہ جو ہے نا ایسے لوگوں کے متعلق ہے جو دنیا دار ہے، دنیا صرف دنیا برائے دنیا کا نظریہ اختیار کرنے والوں کے متعلق نہیں ہے یہ وعدہ. یہ بات فرما رہے اللہ. اور الحمدللہ 20 آیتیں ہیں. سورہ شورا پڑھ لیجیے آپ. ہم نے ایمان والوں کی مدد کی. سورہ جو ہے انفال 19 نمبر کی آیت نکالیے آپ. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنین کے ساتھ ہے. بدر کے جو ہے نا جنگ میں اللہ فرماتے ہیں کہ معدود چند تھے ایمان والے اور کثرت مشرکین کی، اہل کتاب کی بہت زیادہ تھی. تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے مومنین کی مدد کی دشمن کے مقابلے میں. پھر اللہ فرماتے ہیں سورہ یونس کی 103 نمبر کی آیت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ بچا لیتے ہیں. ثُمَّ نُنْجِي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا. ہم کیا کرتے ہیں؟ بچا لیتے ہیں رسولوں کو اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو. اور یہ حق ہے ہم پر کہ ہم ایمان والوں کی حقاً علینا ننجی المومنین، حقاً علینا نصر المومنین. سورہ روم کی آیت ہے. یہ ہم پر حق ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں. یہ اب باتیں آ رہی ہے آپ کے سامنے. ابتدا میں جو بات میں رکھا ہوں، ہم ایمان والے کی حیثیت سے ہم ایمان لانے کے بعد مشرکانہ عقیدے سے پاک ہے الحمدللہ اور حق پر ہے، ثابت قدم ہے، کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جد و جہد کر رہے ہیں. لیکن یہ خیال نہیں رہنا کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرتا. اللہ ہماری مدد کر رہا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے. اور اس میں 2 قسم کے باتیں ہیں. دیکھیے، ایک ہے اللہ کی مدد ضرور آ کر رہے گی، اور پھر اللہ رب العالمین شہادت کا مقام دینا چاہ رہے ہیں. اللہ رب العالمین شہادت کا مقام دینا چاہ رہے ہیں. وہ لوگ جو مشرکانہ عقیدے سے اپنے آپ کو پاک رکھ کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات بتا رہے ہیں اور دین پر قائم ہیں، پھر بھی ان پر مصائب اور مشکلات آ رہے ہیں اور ان کو کاٹا جا رہا اور مارا جا رہا. کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر اللہ کی مدد کہاں ہے؟ یہ آیتیں اتنی پڑھی گئی نا. اللہ نے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے، رسولوں کی مدد کرتا ہے، رسولوں کو اور ایمان والوں کو بچاتا ہے. اللہ رب العالمین دراصل ایسے لوگوں کو شہادت کا مقام دینا چاہتے ہیں، وہ بھی کامیاب. یہ بات بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. سوچئے، ہم سمجھ رہے ہیں اللہ کی طرف سے عذاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حق پر ہے، ثابت قدمی دکھا رہے ہیں، بات کرتے الحمدللہ اللہ کی بات رکھ رہے ہیں، تو بھی مصائب اور مشکلات آ رہے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے سمجھو. اور حق پر نہیں ہیں، مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں، عقائد مشرکانہ ہیں، بدعت و رسومات میں مبتلا ہے،
مردہ اور غائب ہستیوں کو پکار رہے ہیں. اسباب کے بغیر بھی جو ہے نا دوسرے طریقے سے ہماری پوری جو ہے نا بگڑیاں بنتے ہیں. ہم کو جو ہے نا جادو سے، نظر سے مالی جانی نقصان پہنچتا ہے کا تصور، یہ عقائد میں مبتلا ہے. نمازیں ہیں ڈھیر ساری، کروڑوں روپیہ صدقے میں دیا جا رہا، فطرے میں، صدقے زکاتوں کی شکل میں دیا جا رہا. وہ ایمان اللہ کے پاس قابل قبول نہیں. اور اگر ان پر مصائب اور مشکلات آ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم مسلمان، لیکن اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ خاص بات سمجھیے آپ. حق پر ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. حق پر نہیں ہے، عقائد مشرکانہ ہیں، بے عمل زندگی گزار رہے ہیں، تکلیف اور مصیبت آ رہی ہے، تو وہ سمجھنا کہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. یہ اللہ کی کتاب. الحمدللہ میں آپ کے سامنے کتاب کی بات رکھ رہا ہوں. سوچیے اب فرعون کی طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھی تھے، جس کو دریا اللہ نے پار کروایا، وہ اللہ کے ایمان والے بندے تھے نا. پھر ان کا کیا قصور تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے؟ پھر بھی ستائے گئے. ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور ان کے لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دیتا تھا. یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑی تمہاری آزمائش تھی. اس میں بولا. تو بات سمجھ میں آئی؟ حق پر ہے، اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مصائب اور مشکلات آ رہے ہیں، سمجھنا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اذ قال موسیٰ لقومہ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. سورہ ابراہیم کی 5 یا 6 نمبر کی آیت. موسیٰ نے کہا اے میرے قوم کے لوگوں، وہ نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیا. کتنے بے انتہا احسانات تھے اللہ رب العالمین کی. سب سے بڑی نعمت دین، پھر بے انتہا دوسری دیگر نعمتیں اللہ تعالیٰ جس کا تذکرہ الحمدللہ آپ لوگ تراویح میں سنے ہیں. سورہ بقرہ 5ویں رکوع سے لے کر 12ویں رکوع تک پڑھیے کنٹینیو. اہل کتاب کا تذکرہ پورا کر دیا اللہ. ان کے خیالات، ان کے نظریات، ان کے عقائد، ان کی فکر، ان کے جو ہے نا جھوٹی آرزویں، کس طرح وہ مبتلا تھے اور ان پر کتنے احسانات کیے، کتنے بار توبہ اللہ تعالیٰ کر کتنے بار معاف کر دیے، کتنے جو ہے نا قدرت کی اپنے جو ہے نا نشانیاں دکھائے، اپنے قانون الہی کو اللہ تعالیٰ بتائے ہیں. سارے چیزوں کو 5ویں رکوع سے لے کر 11ویں رکوع تک سورہ بقرہ مسلسل پڑھیا، الحمدللہ معلوم ہو جائے. تو فرعون کو اللہ رب العالمین کیا کرے؟ بول رہے فرعون کی طرف سے تکلیف تھی وہ ایمان والوں پر، جو تمہارے مرد بچوں کو قتل کرتا، عورت بچیوں کو جیتا چھوڑ دیتا تھا. اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی وہ رہنا. تو ان کا قصور کیا تھا؟ اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے تھے. تو یہ سورہ حج میں بھی بات ہے صحابہ کے متعلق. وہ اپنے گھروں سے بے گھر اس لیے ہوئے، اپنے گھر سے وطن سے نکالے اس لیے گئے مکے سے. وہ اللہ قالوا ربنا اللہ، وہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ مردہ غائب ہستیاں نہیں ہیں. اس لیے یہ تکالیف پر جو ہے نا صبر کرے ہیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد آئی ہے، اللہ نے رسولوں کو بچایا ہے. اور ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں میں، ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ نبیوں کو قتل کیا میرے بھائی، نبیوں کو قتل کیا گیا. ان کا نام اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نہیں لیے جس کو قتل کیا گیا. اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی 61 نمبر کی آیت اٹھائیے، آپ پڑھیے. اس میں فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ اہل کتاب جن پر ذلت اور رسوائی جو ہے نا چسپا کر دی گئی، جہاں کہیں بھی جائیں گے ذلت اور رسوا میں مبتلا رہیں گے. اور یہ اس لیے ان کے اوپر عذاب ہے، اور اس کا اطلاع قیامت تک کے لیے ہوگا. جو بھی مسلمان ہونے کا اقرار کرنے کے بعد مسلمان ہونے کے تقاضوں کو اگر پورا نہیں کر رہے، خیر امت ہونے کی حیثیت سے وہ فرض کو نہیں ادا کر رہے، تو ذلت اور رسوائی ان پر چسپا کر دی جائے گی. اور یہ وجہ، یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کھلا کفر کرتے تھے.
انکار کرتے تھے. اللہ کی آیتوں کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا آج. ارے اللہ کی آیات کھلے طور پر بیان کر دی گئی لیکن اس کے خلاف ہمارے عقائد ہے. تو یہ اللہ کی آیتوں کا انکار ہے اور نبیوں کو قتل کیا جاتا, نبیوں کو قتل بھی کیا تھا. تو دراصل بات یہ ہے, حق پر ہے, مصائب اور مشکلات آ رہے ہیں تو صبر کریے اور اللہ کی طرف سے مدد ضرور آئے گی, اور اگر نہیں ہے تو کامیاب شہید ہو گیا, وہ بھی مدد ہے اللہ کی طرف سے. اگر حق پر نہیں ہے, کام کرنا, اصلاح کرنا ضروری ہے, ہمارے عقائد اور اعمال کی, ہمارے طرز زندگی کو بدلنا ضروری ہے, ورنہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا اور اس میں گھیو کے ساتھ گھن بھی پیسا جائے گا. جس شخص کے دل میں جہاد کرنے کا, جد و جہد کرنے کا جذبہ نہیں ہے, وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے, اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد, قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. امیر المومنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأكبر.